بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ پیارے دوستو، احد کا پہاڑ، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر غزوہ احد ہوا تھا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، اور شیطان نے پہاڑ پر چڑھ کر یہ نعرہ لگایا تھا کہ نعوذ باللہ محمد ابن عبداللہ مقتول ہو گئے ہیں، یعنی شہید ہو گئے ہیں۔ احد مدینہ منورہ کے ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ سے کم و بیش 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ دوستو، اب یہ میں احد کے پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہوں تو میں آپ کو اوپر سے دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں، یہ احد کا پہاڑ ہے جس سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت تھی، اور یہ پہاڑ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 700 افراد تھے، اور مسلمانوں کا ساز و سامان لشکر اسلام میں صرف 2 گھوڑے تھے، اور تعداد میں مسلمان کفار کے مقابلے میں چوتھائی سے بھی کم تھے۔ غزوہ احد پیارے دوستو ماہ شوال میں وقوع میں آیا تھا، اور اس غزوہ میں سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اور ٹوٹل مسلمان 70 یا کچھ کم و بیش شہید ہوئے، جن میں سے 4 مہاجرین اور باقی 66 انصار میں سے تھے، جبکہ کفاروں کا ساز و سامان 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ غزوہ احد میں دوستو کفار کی فوج کا سردار ابو سفیان تھے، جو فوج کو لے کر مدینہ کی طرف آئے تو کفار کے فوج کے آنے کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ فوج کفار کی مدینہ کے موتصل آئی ہے۔ یہ بڑا مبارک پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محبت ہے، اور اس پہاڑ کو بھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور 70 صحابہ بھی اسی جگہ پر مدفون ہیں۔ یہ انہوں نے باؤنڈری لگا کر دوستو یہ کور کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں اندر سے میں آپ کو تھوڑا قریب کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک نظر آ رہی ہے۔ باقی یہ تقریباً چٹیل میدان ہے، یہاں پر 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدفون ہیں۔ اس کو چاروں طرف سے انہوں نے کور کیا ہوا ہے، اور کسی کو اندر آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ کب اس کو کور کیا، کون سا واقعہ ہوا، ہر زبان میں آپ اس کا ٹرانسلیشن لے سکتے ہیں۔ اور اسی جگہ پر پیارے دوستو مسجد الشہداء قائم کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور ہمیں یہاں پر زیارت کرنے کا موقع ملے۔ تو پیارے دوستو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔